نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن النبي وخصاله صلوا عليه وآله جسے چادر پہ بلا لیا جسے یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے حمد و ثنا کی بات میرے انتہائی وجہ احترام اللہ کریم جل شانہ و منوالہ کی عطا اور اس کے جود و کرم کے صدقے آج ہم پھر اس محفل پاک میں اس مقام پر جمع ہے دعائے اللہ کریم جل شانہ ہمارے حاضرین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ منوالہ ہمارے ان مسلمانوں کو جو اس دنیا فانی کو چھوڑ گئے اللہ ان کو اپنی جوال رحمت میں لے جاتا ہے عزیزان محترم آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا سرکار علیہ السلام کی نعت پڑھنا سرکار دو علیہ وسلم کی بدعت کرنا یہ ایک ہمارے ہی حصے میں نہیں آیا ہے ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کا اجر تمام سے بڑا ہے مگر سرکار کا ذکر زمین بھی کرتی ہے سرکار کا ذکر آسمان بھی کرتا ہے سرکار کا ذکر شجر بھی کرتے ہیں سرکار کا ذکر حجر بھی کرتے ہیں سرکار کا ذکر حیوانات بھی کرتے ہیں سرکار کا ذکر نباتات بھی کرتے ہیں سرکار کا ذکر خشکی بھی کرتی ہے سرکار کا ذکر تری بھی کرتی ہے سرکار کا ذکر بر بھی کرتے ہیں سرکار کا ذکر بہار بھی کرتے ہیں سرکار کا ذکر شمس بھی کرتا ہے سرکار کا ذکر قمر بھی کرتا ہے سرکار کا ذکر ستارے بھی کرتے ہیں سرکار کا ذکر اللہ کے پیارے بھی کرتے ہیں سرکار کا ذکر لوح بھی کرتی ہے سرکار کا ذکر قلم بھی کرتی ہے سرکار کا ذکر جنت بھی کرتی ہے سرکار کا ذکر عرش بھی کرتا ہے سرکار کا ذکر جن بھی کرتے ہیں آقا کا ذکر بشر بھی کرتے ہیں بلکہ یوں کہنے دیجئے کہ میرے محبوب کا ذکر خود خالق پروردگار بھی کرتا ہے رب پروردگار بھی میرے حبیب کا ذکر کرتا ہے اس لیے تو اس نے اعلان کر دیا اپنے نام کے ساتھ پہلے اعلان کیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ جو تم ذکر کر رہے ہو جو تم نام لے رہے ہو یہ کوئی عام نام نہیں ہے یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے اتنی عظمت والا ذکر ہے اتنی شان و بلندی والا ذکر ہے کہ میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ ذکر میں بھی کر رہا ہوں میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں یہ ذکر میں بھی کر رہا ہوں میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما تم بھی میرے محبوب پر درود بھی پڑھا کرو سلام بھی پڑھا کرو اور ایمان کے زمرے میں
صرف انسان ہمیں ایمان کی دولت ہی نہیں میسر، بلکہ سرکار دو علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پوری کائنات والوں کے لیے ہے، چاہے وہ پتھر ہے، میرے آقا ان کے بھی نبی ہے۔ اس لیے تو مولا علی فرماتے ہیں میرے نبی پہاڑوں کے قریب سے گزرتے تھے، ہم سنا کرتے تھے پتھر بھی درود و سلام پڑھتے تھے۔ میرے نبی درختوں کے بھی نبی ہے، کہ آقا علیہ السلام اما حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں درختوں کے قریب سے گزری، جس درخت کے قریب سے گزرتی تھی درخت بھی نبی پر درود و سلام کرتا۔ میرے نبی صرف درختوں کے ہی نبی نہیں ہیں، میرے نبی ریت کے ذرات کے بھی نبی ہیں۔ اما حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک مقام پر مجھے میری سہیلیوں نے روک لیا، میں وہاں پر ٹھہر گئی۔ جب وہاں پر ٹھہری ارد گرد ریت کے ٹیلے تھے، ریت کے وہاں پر بڑے بڑے ٹیلے موجود تھے، تو وہاں پر ٹھہری۔ میں نے مجھ سے پوچھتے میری سہیلیاں اے حلیمہ بتا تو صحیح کیا آج سواری بدل لی ہے، سواری تبدیل کر لی ہے؟ پہلے اس کی رفتار ہماری اپنے سواریوں کی رفتار سے بہت کم درجہ کی تھی، بہت کمزور درجہ کی تھی۔ ہماری رفتار ہماری جو سواریاں ہیں وہ تیز دوڑا کرتی تھی، تیری سواری آہستہ آہستہ دوڑا کرتی تھی۔ آج تیری سواری ہم سے بھی آگے نکل گئی ہے، ہماری سواریاں پیچھے رہ گئی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ کیا سواری بدل لی ہے؟ کیا اس کا علاج چلا لیا ہے؟ اس نے کہا سواری نہیں بدلی ہے، آج میرے اس کے اوپر بیٹھنے والا سوار بدل گیا، آج سوار کی تبدیلی ہو گئی ہے۔ اور جس جگہ پر جس مقام پر ان جیسے سوار ہوں گے وہاں بیمار تندرست ہو جائے۔ آج سواری بدلی گئی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ اچھا سوار بدلا، اتنی عظمت والا ہے، اتنی شان والا ہے۔ تو اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں ایک اور کمال بتاتی ہوں، جب میں سوکھے درختوں کے قریب سے گزر رہی تھی کیا دیکھتی تھی؟ ان پر فوراً پتے اگائے اور وہ شاخیں جھک جھک کر اس پر سلام پڑھ رہی تھی۔ خشک زمین پر جس مقام پر میرے ڈھانچے کے قدم لگتے آ رہے ہیں، دیکھو ڈھانچے اپنے قدموں کے نشان چھوڑتی جا رہی ہے کہ وہ مقام پر سبزہ اگایا ہے۔ یہ باتیں کر رہی تھی کہ اچانک سے درود و سلام کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، درود و سلام کی صدائیں آنا شروع ہو گئی۔ اما حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، کبھی آگے دیکھا، کبھی پیچھے، کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا کہ دیکھو تو صحیح کون درود پڑھ رہا ہے، کون سلام پڑھ رہا ہے۔ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ کوئی نہ انسان نظر آتا ہے، نہ کوئی جن نظر آتا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی، ماں سوا ریت کے ذرات کے غیب سے آواز آئی۔ حلیمہ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ جس مقام پر میرا نبی ٹھہرا ہے یہ ریت کے ذرے، اس ریت کے ذرے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے ہیں اور میرے حبیب پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ میرے نبی ریت کے ذرات جو ہیں اس کے بھی میرے نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ میں خدا ہوں تمام عالمین کا، تو مصطفیٰ ہے تمام عالمین کا، میں پالنے والا ہوں تمام عالمین کا، تو سنبھالنے والا ہے تمام عالمین کا، میں پیدا کرنے والا ہوں تمام عالمین کا، تو کلمہ پڑھانے والا ہے تمام عالمین کا۔ رب نے فرمایا کہ میں کل انسانیت کا خالق ہوں، اے محبوب تجھے کل انسانیت کا مالک بنا کے بھیجا۔ اور مالک جو کسی چیز کا ہوتا ہے نوکر چاہ کر پھر مالک کا ذکر کرتے ہی ہے۔ مالک جو ہوتا ہے نوکر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر نوکر کی نوکری دیکھنی ہو تو جبریل امین کو دیکھیے، جبریل جس کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، جس کا منصب بہت اعلیٰ ہے، سدرۃ المنتہا جس کا مقام ہے، اس مقام پر جبریل کا پڑاؤ ہے جہاں کسی فرشتے کا پڑاؤ بھی نہیں ہے۔ سب سے آخری سٹیج جبرائیل امین کی ہے، جو بلندیوں کی ہے، جو رفعتوں کی ہے، جو عظمتوں کی ہے، جو شانوں کی ہے، جو عزتوں کا مقام ہے، وہ جبریل کا مقام ہے۔ جہاں پر سب کی انتہا ہوتی ہے وہاں جبریل کی عظمت کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ جبرائیل امین انتہائی اپنا لا ابتدا بلندیوں کا مالک، جو سدرۃ المنتہا پر جس کا پڑاؤ ہے، بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، بیت المعمور جو فرشتوں کی طواف کا ہے، اس بیت المعمور کا خطیب بھی جبریل ہے، وہاں کا امام بھی جبریل ہے، اور تمام فرشتوں کا سردار بھی جبریل ہے۔ اتنی بڑی سرداری کا مالک کہ جو ایک پر بچھائے تو اس کا ایک پر مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے۔
اتنی بڑی طاقت کا مالک، ایک پر زمین کے نیچے دے تو پوری زمین کو پلٹا دے دے، اتنی طاقت کا مالک اور اتنی زبردست قوت پرواز کا مالک کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل پر چھری چلا رہے ہیں، چھری گردن میں بال تک پہنچتی ہے، جبرائیل امین پہلے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اتنی قوت پرواز کا مالک کہ بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، یوسف کنویں کے تہہ میں بعد میں پہنچتے ہیں، جبریل جنت سے تخت لے کے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اتنی قوت پرواز کا مالک کہ نمرودی فوجی جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر اپنا آگ کی طرف پھینکتے ہیں، پیارے ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھاگتے پہنچتے ہیں، جبرائیل جنت سے سونے کا تخت لے کر پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اتنی قوت پرواز کا مالک جبریل جو سارے فرشتوں کا امام و سردار ہے، جنتی فرشتے، جنت میں رہنے والے فرشتے ان کا بھی سردار، آسمان میں رہنے والے چلنے پھرنے والے فرشتے ان کا بھی سردار، کرام الکاتبین جو کندھوں پہ بیٹھے ان کا بھی سردار، جو عرش کو تھامے کھڑے ہیں فرشتے ان کا بھی سردار، ہر فرشتوں کا جبریل سردار ہے۔ تو جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل تو بھی کسی کا نوکر ہوا ہے؟ تو جبریل نے کہا ہاں وہ تو خالق ہے، اس کی میں مخلوق ہوں، وہ خالق اس کی میں مخلوق، اور اس نے ہمیں بھی کسی کا نوکر بنایا ہے جو ہم سے بھی زیادہ قوت والا ہے، جو ہم سے بھی زیادہ طاقت والا ہے، جو ہم سے بھی زیادہ عظمت اور شان والا ہے۔ میری جو منتہا ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، میری انتہا یہیں تک ہے، اور یہاں سے آگے جس کی ابتدا ہے محمد مصطفیٰ۔ جبریل امین سدرہ کے وکیل سفیر رب العالمین وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں میں بھی نوکر ہوں، اور میری نوکری کا انداز کیا ہے؟ میری نوکری کا انداز اگر دیکھنا ہو تو معراج کی رات میں دیکھیے کہ میں بارگاہ مصطفی میں کیسے داخل حاضر ہوا۔ جبرائیل امین آقا کریم کی خدمت میں حاضر، پہلے دروازے پر کھڑے ہیں، دروازہ کھٹکھٹانا چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، میرے حبیب کی بارگاہ ہے، دروازے پر دستک نہیں دینی، دروازے پر دستک نہیں دینی۔ قرآن نے آداب مصطفی سکھایا کہ جب تم میرے یار کے دروازے پر جاؤ تو دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، ینادون من وراء الحجرات، اور حجرے پر پاک سے باہر کھڑے ہو کے آواز بھی نہیں دینی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہاتھوں کو باندھ کے گردن کو جھکا کے انتظار کرنا ہے، جب میرے حبیب کی مرضی ہوگی تو میرا محبوب اپنا رخ بد ہاتھ میں دکھائے گا، محبوب کی مرضی ہو۔ جبریل لینے کے لیے آئے ہیں، نبی کلا مکان تک لے جانے کے لیے، دروازے پر کھڑے ہیں، دستک دینے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایسا کام کرو کہ میرے حبیب کو خبر نہ ہو، میرے محبوب کو نہ اٹھنا پڑے۔ یا اللہ کیا کروں؟ میں چھت میں سوراخ کروں، کتنا کروں؟ ایک ہلکے کے برابر، ہلکا کتنا ہے؟ انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی کو ملایا جائے تو یہ جو سوراخ بنتا ہے اتنا ہلکا، اتنا سوراخ کرو۔ یا اللہ کیا کروں؟ میں پوری قوت پرواز سے اس سوراخ کے اندر سے داخل ہو کر محبوب کے حجرے میں داخل ہو جاؤں، اس انداز میں داخل ہونا کہ سوراخ کو بھی پتہ نہ چلے کہ کوئی اندر گیا ہے۔ اتنی وسعتوں کا مالک جس سے 600 نورانی پر ہے، ایک پر پھیلائے تو مشرق تک مغرب ڈھک جاتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اس چھوٹے سے سوراخ سے گزرنا ہے، چھوٹے سے سوراخ سے گزرنا ہے، اور اس انداز میں گزرنا ہے، اس انداز میں گزرنا ہے کہ اس سوراخ کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ جبریل گزر گئے، رب کا حکم تھا، محبوب کی بارگاہ میں حاضر تھی، اور تو پتا تھا کہ رب نے کہا ادھر سے گزر جاؤں گا۔ جیسے میرے نبی نے فرمایا علی رات یہی گزارنی ہے، میرے بستر کو گزار کے صبح مانتے دے کر آ جانا، تو حضرت علی کو پتا تھا۔ فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جب میرے نبی نے ہجرت کی رات میں مجھے اپنے بستر پر لٹایا، میں ساری رات اتنے چین اور سکون سے سویا کہ پوری زندگی اتنے سکون سے نہ سویا تھا۔ فرماتے ہیں پوری زندگی یہ کھٹکا رہتا کہ صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی، شاید زندگی کی آخری رات نہ ہو، لیکن جب میرے حبیب نے یہاں پر لٹایا تو مجھے یقین تھا کہ صبح بھی ہوگی۔
امانتیں بھی تقسیم کروں گا، مدینے بھی پہنچوں گا۔ کہتے وہ میرے سکون اور اطمینان والی رات تھی۔ تو جبرائیل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جاؤ اپنے حبیب کی بارگاہ۔ جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پہنچے بارگاہ نبوت میں، اور وہ نوکری کا ادب بتا رہے ہیں کہ نوکری کیسے کرتے ہیں، نوکر کیسے بنتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں جب آقا علیہ السلام کے قریب پہنچا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزمل کی چادر اوڑھ رکھی، چادر اوڑھ رکھی تھی۔ ایک دل میں آیا کہ بازو سے پکڑ کے ہلاؤ، دوسرے میں آیا کہ قدمین شریفین کو ہلاؤ، تیسرے میں آیا کہ آواز دے کر جگاؤ۔ حکم آیا نہ بازو کو ہلانا ہے، نہ قدموں کو ہاتھ لگانا ہے، نہ آواز دے کر اٹھانا ہے، کہ بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ یہاں کا ادب بہت بڑا ہے۔ تو جبریل ہاتھ باندھ کے یا اللہ تیرے محبوب کو کیسے جگاؤں؟ فرمایا کہ جبریل ایسے جگاؤ جیسے نوکر مالک کو جگایا کرتے ہیں، اور مالک بھی ایسا عظمت والا مالک کہ جس پر خالق ناز کر رہا ہے، جس پر بنانے والا ناز کر رہا ہے، بنا کر خود اپنے تخلیق پر ناز کر رہا ہے کہ تجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ جبریل امین سے آقا نے پوچھا جبریل بتا مجھ جیسا حسین کوئی دیکھا ہے؟ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، تمام مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی، اور ماؤں کے پیٹ کے اندر اللہ مجھے حکم دیتا ہے کہ ان کی صورتیں بناؤ پیدا ہونے والے کی۔ ہر ایک کی صورت کو میں نے دیکھا ہے، کسی صورت کو آپ کی صورت سے حسین دیکھا ہی نہیں۔ حالانکہ میرے آقا علیہ السلام کے رخ وطہا پر 72,000 پردے اللہ نے ڈال رکھے تھے۔ پردے کیوں ڈالے تھے؟ اللہ کی غیرت ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ جیسے میں یار کو دیکھتا ہوں کہ اور میرے یار کو دیکھ لے۔ بے حجاب صرف رب نے دیکھا ہے، اور رب کو بے حجاب میرے محبوب مصطفیٰ نے دیکھا ہے۔ جبرائیل اپنی آقا کی خدمت کا حاضر ہے، عرض کیا اللہ کیسے جگاؤں؟ میں جیسے نوکر اپنے مالک کو جگاتے ہیں۔ یا اللہ وہ تو آواز دیتے ہیں، میں وہ عام مالک ہوتے ہیں، یہ خاص مالک ہے، خاص مالک ہے۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا کہ تیرے پورے جسم کو نور کا بنایا، تیرے ہونٹوں کو کافور کا بنایا۔ اس کی وجہ یہی تھی تاکہ دنیا کو آداب بارگاہ نبوت پتہ چل جائے، پتہ چلے کہ نبوت کی بارگاہ میں جب حاضری ہوتی ہے تو وہاں کے آداب کیا ہوتے ہیں، وہاں کا قرینہ کیا ہوتا ہے، وہاں کا سلیقہ کیا ہوتا ہے۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا کہ اپنے کافور کے ہونٹوں سے میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لے۔ اتنی بڑی عظمت کا حامل فرشتہ، اتنی بڑی شان کا مالک فرشتہ، جس کے اندر میں اتنے فرشتے ہیں کہ انسان کی شمار سے باہر ہے، انسانی شمار سے باہر فرشتے ہیں۔ تو جبریل جھکا، جھک کر اس سے میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لے، بوسہ لیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی نگاہ نازنین کو کھولا، جس کا حوالہ قرآن نے دیا ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ نے اپنے حبیب کی آنکھ کو اتنی قوت والا بنایا، نگاہ مصطفیٰ میں طاقت رکھی، نگاہ مصطفیٰ میں قوت رکھی کہ جس کو قریب نہ دیکھ سکا حبیب اس کو دیکھتا رہا، آج ذرا بھی جھپکی نہیں۔ رب کو بے حجاب دیکھتے رہے اور آنکھ بھی نہ جھپکی، اللہ کے جلووں میں گم رہے، اللہ کے جلووں کے اندر دیکھ، اللہ کے جلووں میں رہے، اپنے رب کو دیکھتے رہے کہ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رب ارنی، یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب فرمائے لن ترانی، موسیٰ تیری آنکھ نہ دیکھ سکے ہمیں، تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ اس جلوے کو محبوب نے دیکھا، محبوب کی نگاہوں نے دیکھا، ما زاغ البصر وما طغى، اس انداز میں دیکھا، اس انداز میں دیکھا، آنکھ نہ کس طرح پھری نہ سے بڑی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ آپ نے نگاہ نبوت کو کھولا، جبریل کو دیکھا۔ جبریل کیسے آنا؟ عرض سوڑا مزہ تو لے لے۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جتنا لطف آپ کی تنگیاں چومنے میں آ رہا ہے، مجھے زندگی بھر کبھی بھی اتنا لطف کسی کار میں نہیں آیا ہے، کسی کام میں اتنا مزہ نہیں آیا۔ ہم جاتے ہیں نا مدینہ طیبہ میں، وہاں پر جو دربار کھڑے ہیں وہ ہمیں جاری مبارکہ کے قریب نہیں جانے دیتے، چومنے نہیں دیتے، وہاں پر چوکھٹ کو نہیں بوسہ دینے دیتے۔ یہاں تو ہم یہ بات دادری اتری جانتے ہیں، جا کے وہ چوکھٹ کا بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں، مگر وہاں پر دربان جو ڈٹاڑے ہیں، وہ بڑے سخت ہیں، وہ چومنے نہیں دیتے، بوسہ نہیں لینے دیتے۔ ہم بھی اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں۔ ویسے جب ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کی باری آتی ہے، جب سجدے میں جاتے ہیں تو اس فرش کو چوم لیتے ہیں۔ جب سرکار کے محراب میں نفل پڑھتے ہیں تو محراب والے مقام کو چوم لیتے ہیں۔ سجدے کے عالم میں کون دیکھ رہا ہے؟ یا خدا دیکھ رہا ہے یا میرا محبوب مصطفیٰ دیکھ رہا ہے؟ ہم اپنی ریچھ کو پورا کرتے ہیں، کیوں اس مقام کو چومتے ہیں کہ یہی میرے محبوب کے تلوے لگے ہیں، اسی مقام پر میرے محبوب کے تلوے لگے ہیں۔ تو جبریل نے بتا دیا کہ میں بھی اسی حبیب کا ذکر کرتا ہوں، میں بھی اسی محبوب کا ذکر کرتا ہوں، میں بھی اسی محبوب کی محبت میں بولوں، میں بھی اسی محبوب کی محبت کے اندر کھویا ہوا ہوں۔ اے لوگوں، تم بھی اسی محبوب کا ذکر کرو تاکہ تمہیں بھی مقام ہو، قرب خدا مل جائے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم یہاں پر اللہ کے محبوب کا ذکر کر کے اپنی قسمت کو جگا رہے ہیں۔ ہم ذکر کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہماری وجہ سے چرچا ہوتا، نہیں، ان کی وجہ سے ہماری شان بڑھتی ہے، ان کی نسبت کی وجہ سے، ان کے تعلق کی وجہ سے۔ حضرت اویس سکندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن میں رہنے والے، جنگلوں کی آبادی، دیہات کا علاقہ، کرن کی بستی، وہاں پر رہ رہے ہیں، مگر عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہاں بستی کے لوگ صرف جانتے تھے آپ کو، اور بستی کے لوگ آپ کو دیوانہ سمجھتے، پاگل سمجھتے، مجنون سمجھتے، پھٹے پرانے کپڑے آپ نے پہن رکھے ہوتے، اور لوگ جو کھانا بچا کر پھینک دیتے تھے، حضرت اویس سکندری وہ اٹھا کر کھا لیتے تھے۔ کھجور لوگ جو ضائع کر دیتے، کچرے کے ڈھیر میں ڈال لیتے، حضرت اویس سکندری اس کو اٹھا کر کھا لیا کرتے۔ جنگل میں بکریاں چرایا کرتے، تو حضرت اویس سکندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن کے جنگل میں عشق مصطفیٰ کی بٹھی میں چل رہے ہیں، جل جل کے کندن ہو چکے ہیں۔ ادھر مدینہ طیبہ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت اٹھی، نگاہ مصطفیٰ ہے، وہ دیکھ رہی ہے، اپنے دیوانے کو دیکھ رہے ہیں۔ منبر مسجد نبوی پر کھڑے ہو کر میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، لوگوں، کرن کے اندر ہمارا ایک عاشق رہتا ہے، ملاقات نہیں ہوئی۔ ظاہری حیات طیبہ میں حضرت اویس سکندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے ملاقات نہیں کی، سرکار سے ملے نہیں ہیں، 2 مرتبہ مدینہ تشریف لائے، مگر حاضری مدینہ میں ہوئی، سرکار سے ملاقات نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ آئے، ماں آپ کی ضعیفہ تھی، بوڑھی والدہ تھی، اجازت لے کے آئے۔ اماں نے کہا کہ بیٹے میں بہت بڑی ہوں، میری خدمت تیرے سوا کوئی نہیں کرتا، میری دیکھ بھال تیرے سوا کوئی نہیں کرتا، اگر تو جانا چاہتا ہے محبوب کی خدمت میں تو جاؤ، حجرہ پاک میں جانا، اگر محبوب وہاں پر مل جائے تو ٹھیک ہے، کہیں اور نہ جانا یا ٹھہر نہ جانا، جلدی سے واپس لوٹ آنا۔ سرکار کے حجرہ پاک پہ پہنچے، پوچھا تو اندر سے جواب آیا، آقا علیہ السلام کہیں مدینہ سے باہر قبیلہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت اویس سکندری پھر روتے ہوئے واپس آ گئے۔ آج کی اولاد ہوتی کہتی ماں کون سا دیکھ رہی ہے، ماں کون سا دیکھ رہی ہے کہ بیٹا میرے تابعداری بھی ہے کہ غیر تابعداری بھی ہے، میں محبوب سے ملنے آیا ہوں تو اسی قبیلے میں چلا جاتا ہوں، قریب ہی تھا وہ قبیلہ، یا ٹھہر کر انتظار کر لیتا ہوں۔
حضرت ویسے کرنے کو پتا تھا اگر ماں مجھے نہیں دیکھ رہی، جس نے میری ماں کو پیدا کیا وہ خدا تو دیکھ رہا ہے۔ ماں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو کر میں اس کی نافرمانی کر سکتا ہوں، پر اللہ کی نگاہوں سے کیسے پوشیدہ ہو سکتا ہوں؟ تو پھر انعام بھی ایسے لوگوں کو ملتا ہے، اللہ کی طرف سے انعام بھی انہی لوگوں کو ملتا ہے۔ تو حضرت ویسے کرنے واپس لوٹ گئے۔ پھر ایک دفعہ اندر سے وہ تپش تو تھی، وہ بھڑکی، ماں سے اجازت طلب کی، مانے کا بیٹے مسجد میں جانا، سرکار اگر وہاں پر مل جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ جلدی سے واپس لوٹ آنا۔ مسجد نبوی شریف میں پہنچے، پیدل کا راستہ اتنے مسافت طے کر کے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، پاؤں سوج گئے، تکلیف برداشت کر کے وہاں پر پہنچے۔ کرن کی بستی حلب میں شام سے شام کے علاقے میں ہے، شام سے مدینہ طیبہ تک کا پیدل سفر کر کے آنا۔ آج ہم یہاں سے یتیم خانہ پیدل نہیں جا سکتے، سکیم مول تک پیدل نہیں جا سکتے، داتا حجوری تک پیدل نہیں جا سکتے ہیں، شقت نہیں ہے۔ وہ عشق کا سمندر تھا جو اندر ٹھاٹے مار رہا تھا، حلب کے مقام سے کرن کی بستی سے پیدل چلے جو شام کے ملک کے اندر واقع ہے، مدینہ طیبہ میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچا۔ مسجد نبوی کے اندر ملاقات نہ ہوئی، حضرت ویسے کرنے واپس لوٹے۔ تو میرے آقا نے ممبر شریف پر کھڑے ہو کر کہا، لوگوں میرا ایک عاشق ہے، کرن میں رہتا ہے، لوگ اس کو دیوانہ کہتے ہیں، لوگ اس کو مجنون کہتے ہیں، لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے عشق میں ایسا مجنون ہے، ایسا دیوانہ ہے کہ ہمارے سوا اس کو بھی نظر ہی نہیں آتا۔ اے عمر، اے علی، میں یہ جبہ تمہیں دے رہا ہوں، وہ جبہ جو سرکار نے غزوہ احد میں پہنا ہوا تھا۔ دندان مبارک شہید ہوئے، خون کے قطرے آپ کے اس جبہ مبارک کے اوپر بھی موجود تھے۔ میں نے زیارت کی اور جبہ پاک کی جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ویسے کرنے کو عطا فرمایا تھا۔ میں نے سعادت حاصل کی، جبہ پاک کی میں نے زیارت بھی کی ہے، اس کا بوسہ بھی لیا ہے، اور خون کے قطرے ویسے موجود ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آقا علیہ السلام کے خون کے قطرے جس پتھر پر گرے تھے ہمارے پاس وہ پتھر موجود ہے، اب اس کی زیارت کرتے ہیں، خوش نصیبی ہے ہماری۔ تو آقا علیہ السلام نے وہ حجرہ اپنا جبہ مبارک سیدنا فاروق اعظم مولا علی کرم اللہ وجہہ کے دونوں کا عطا فرمایا کہ میرے اس دیوانے کے پاس لے جانا، کیونکہ ان کو پتہ چلا کہ سرکار کے دانت مبارک شہید ہوا ہے غزوہ احد میں۔ اس نے کہا جب محبوب کا ایک دانت نہیں ہے تو ویسے تیرا دانت کیوں سلامت ہے؟ ایک دانت توڑا، پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ نہ ہو یہ ساتھ والا ہو، اس کو توڑا، پھر کہا یہ نہ ہو یہ ساتھ والا ہو۔ خود سے دانت توڑنا، پتھر مار کے جیسے بھی توڑنا، کتنی اذیتناک اپنا علماء ہے، لیکن عشق مصطفیٰ میں فنا فی الرسول ہو چکے ہیں، محبت مصطفیٰ میں فنا ہو چکے ہیں، انہیں محبوب کے سوا کوئی دکھتا ہی نہیں ہے، محبوب کی محبت کے سوا کوئی محبت سامنے نہیں آتی ہے۔ کرتے کرتے سارے دانت نکال دیے، سارے دانت ختم کر دیے، اور رو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری غلامی کا حق ادا نہ ہو سکا، میں جس دیوانے نے میری محبت کی خاطر میرے ایک دانت پر سارے دانت اپنے نکال دیے ہیں، اس کے جبہ دے دینا اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے وہ دعا کرے، جب میرا وہ دیوانہ دعا کرے گا تو رب اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ یہ مرتبہ مقام ملتا ہے دیوانگی مصطفیٰ میں ہو جانے سے، سرکار کی محبت میں ڈوبنے سے، آقا کے عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہونے سے۔ اللہ یہی نام دیتا ہے کہ محبوب فرماتا ہے میرا اتنا عشق ہے اس کے اندر دیوانگی ہے، اتنا عشق اس کے اندر بھرا پڑا ہے، اتنی محبت میری اس کے اندر بھری ہوئی ہے کہ جب وہ اللہ سے دعا کرے گا امت کی بخشش کے لیے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، قبول فرما دے گا۔ اسے کہنا ہے اس جبے کو پہن لے، اس جبے کو پہن لے اور پہن کر دعا کرے۔ تو حضرت ویسے کرنے رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ جبہ پہنچتا ہے، آپ نے جبہ سینے سے لگایا اور سر پہ رکھ لیا۔ تو سید فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ پیارے ویس
میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو پہن لینا ہے، تو ویسے کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں کہاں، سرکار کا پیراہن کہاں، میرا وجود ناپاک کہاں، سرکار کا جبہ پاک کہاں۔ میں کہ نہیں، یہ پہننے کے لیے نہیں ہے، یہ چومنے کے لیے ہے۔ ارے تو ویسے کرنی نہیں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جبہ مبارک کو اپنے سامنے رکھا، سجدے میں گئے، اللہ سے دعا کی، اس قدر دعا کی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ نے سمجھا شاید ان کے جسم سے روح نکل گئی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ فرماتے ہیں ویس جلدی کر، ہم نے واپس بھی جانا ہے۔ تو کیا جلالی تھے، آپ کی طبیعت میں جلال تھا، زیادہ انتظار نہیں تھا، جلدی کر ویس، ہم نے واپس بھی جانا ہے۔ حضرت ویسے کرنے گئے، اپنا چہرہ اٹھایا، فرمانے کی کاش اے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ مجھے نہ اٹھاتے، اللہ نے تو مجھ سے آدھی معمول کی امت کی بخشش کا وعدہ کر دیا تھا، اگر نہ اٹھاتے تو سرکار کی ساری امت کو بخشوا دیا۔ عشق مصطفیٰ ایک ایسی نسبت ہے، ایک ایسا تعلق ہے جو گمنام کو نام والا بنا دیتی ہے۔ جو سرکار کی محبت میں مرتے ہیں، سرکار کی محبت میں جیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی عزت عطا فرماتا ہے، ایسا مقام مرتبہ عطا کرتا ہے کہ پوری دنیا میں ان کے نام کے چرچے ہو جاتے ہیں۔ تو کہتا حضرت تو ویسے کرنے کہاں، یہاں سے کتنی مسافت پر، اور ہم یہاں پر ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا نام لے رہے ہیں، بڑے عشق سے، بڑی محبت سے، بڑی عقیدت و پیار سے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے سرکار کے ساتھ یاری کو نبھایا ہے، سرکار کے ساتھ یاری کو نبھایا، اور جو آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ رشتے کو نبھاتے ہیں، اپنے تعلق کو نبھاتے ہیں، آقا علیہ السلام بھی ان پر نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ سرکار کی نگاہ ہر اپنے گناہگار امتی پر ہے، ہر اپنے نیکوکار امتی پر ہے۔ آقا علیہ السلام نے منبر شریف پر کھڑے ہو کر فرمایا، بس نبوی شریف کے اندر فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم میں کن کن کو کیوں عذاب ہو رہا ہے، میں جانتا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک عورت کو جہنم کی آگ میں جلایا جا رہا ہے، اور اس کا گناہ کیا ہے؟ اس کا گناہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں رہنے والی بلی جو ہے یہ اس کو بھوکا رکھتی تھی، اس کو کھانا نہیں کھلاتی تھی، اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں چل رہی ہے۔ میرے آقا جب اتنے احوال کو جانتے ہیں، ان کے حالات کو جانتے ہیں جو جہنم کروڑہ برس کی مسافت ہے، تو کیا ہم غلاموں کے احوال سے واقف نہیں ہیں؟ میرے محبوبہ کو فرماتے ہیں میں جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں، جنت کے رہنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں کون کون ہے اور کس کس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت میں مقام عطا فرمایا۔ نگاہ نبوت کا کمال ہے، ہم کسی وقت کسی بھی لمحے اپنے محبوب نبی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہوتے، ہر وقت ہمارے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر لمحے ہمارے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعان، آپ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کو میں اپنی آنکھ کے سامنے ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ میری ہتھیلی پر رکھا ہوا۔ یہ تو سرکار کے غلام کا کمال ہے، سرکار کی آل کا کمال ہے، تو میرے آقا کی نگاہ کا کمال کیا ہوگا؟ نگاہ نبوت کے حسین نظاروں کو دیکھیے۔ آقا علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے ہیں، دو قبر والوں کا عذاب ہو رہا ہے، سرکار نے دو کھجور کی شاخیں اتاری، سب شاخیں، ایک کو ایک قبر پر رکھا، دوسری کو دوسری قبر پر رکھا۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام رکھنے کے بعد مسکرا دیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جو عمل فرمایا ہے یہ کیسا عمل ہے؟
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، قبر والوں پر عذاب۔ ہم اپنے باپ کو دفن کر کے تو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ منو بٹی کے نیچے جس نبی کی نگاہ جاتی ہو تو بٹی کے اوپر رہنے والوں پر کیوں نہ نگاہ جاتی ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں ان پر عذاب نازل ہو رہا تھا، تو یہ سبز شاخیں اتار کر ایک ایک قبر کو اس نے رکھی ہے کہ جو شاخ سبز ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، جو سبز شاخ وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، اور جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ تو میں نے ایک ایک قبر پر ایک ایک شاخ کو رکھا تاکہ جب تک یہ سبز رہے گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی قبر والوں پر عذاب نہیں ہوگا۔ اس لیے تو یہاں سے دلیل پکڑی اہل سنت والجماعت نے، اور پھول قبروں پر پھینکے جاتے ہیں، ڈالے جاتے ہیں، کیونکہ پھول سبز ہوتے ہیں، سبز پھول ہوتے ہیں، اور غلام کا پھول جو نبی کے پسینے سے بنا ہو وہ پھول ڈالے جاتے ہیں، جب تک وہ سبز رہتے ہیں قبر والے پر رحمت ہی رحمت رہتی ہے، اس لیے ہم پھول ڈالتے ہیں وہاں پر۔ تو سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا جس نبی کی نگاہیں قبر کے اندر دفن کی ظاہری صورت کو دیکھ رہی ہے وہ باطن کے احوال سے بھی واقف ہے۔ عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ آقا فرماتے اس لیے کہ ایک قبر میں دفن ہونے والا چغل خور تھا، چغلیاں کیا کرتا تھا لوگوں کی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، لگائی بجھائی کا کام کرتا تھا اور لڑاتا تھا، چغلی لگا کے ایک دوسرے کو لڑاتا تھا آپس میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی اس کی مخلوق کو تکلیف دے۔ آج کل یہ تو عام شیوا بن گیا ہے، پہلے خواتین پر الزام آیا تھا، اب تو بندے بھی ماشاءاللہ اس میں شامل ہیں، چغلیاں لگا لیتے ہیں۔ کوئی کسی کی چغلی لگا رہا ہے، کوئی کسی کی چغلی لگا رہا ہے، کوئی کسی کے عیب بیان کرتا ہے، کوئی کسی کے عیب بیان کرتا ہے۔ محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کا عیب بیان کر رہے ہو نا تم کسی کے سامنے اس کی پیٹھ کے پیچھے، یا کسی کی چغلی لگاتے ہو تو جس کی چغلی لگائی جا رہی ہے اللہ اس کے گناہ مٹا رہا ہے، تمہارے گناہ بڑھا رہا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ ایک چغل خور تھا، چغلیاں لگانے والا، غیبت کرنے والا، اللہ نے اس گناہ کی پاداش میں اسے جہنم کی آگ میں جلا رکھا ہے۔ اور دوسرا جو شخص ہے یہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، جیسے عام روٹین میں آج لباس ہو گئے، پینٹ شرٹ پہن لی تو بیٹھ کر وہ رفع حدث نہیں ہو سکتی، پیشاب نہیں کر سکتے، کھڑے ہو کر کرتے ہیں بہت سے دوست، یہ سنت کے خلاف ہے، اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، جسم ناپاک ہو جاتا ہے، اور پیشاب کے چھینٹے جسم پر پڑتے ہیں، اور اس کی سزا کیا آقا فرماتے ہیں دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں جلا رہا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ جن کاموں کو ہم بالکل لائٹ لیتے ہیں